آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے خداوند کے بابرکت کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 19واں باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے خداوند کی برکت ہو۔ اب یہاں پر خداوند کا حکم ہے کہ جاؤ ساری خلقت کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ منادی کا حکم خداوند خدا نے ہم سب خادمین کو جتنے ہی خدمت میں ہیں ایونجلزم کر رہے ہیں، خدا نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ جاؤ ساری خلقت کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ تو خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے بھی اپنی خدمت کا آغاز منادی سے کیا۔ یسوع مسیح گاؤں گاؤں شہر شہر گھر گھر جا کر انجیل کی منادی کرتے رہے، اور ان کو جو بدروہوں میں گرفتار تھے، بیماریوں میں گرفتار تھے، پریشانیوں میں مبتلا تھے، ان سب کو رہائی دیتا پھر۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہماری خدمت کا آغاز جو ہے منادی سے ہونا چاہیے۔ جب تک ہم منادی نہیں کریں گے، ہم کس طرح روحوں کو جیت سکیں گے؟ آج بہت سارے گھروں میں لوگ بیمار پڑے ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، تنگیوں میں ہیں۔ یسوع مسیح کا حکم ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تمہیں کسی چیز سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو ہمیں اس توڑے کو، ایک توڑے کو سے دو توڑے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس برکت کو جو بزرگوں کے ہاتھ کی رکھنے میں سے ملی ہے، ہمیں اس خدمت کو، اس برکت کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ آگ میں سے چپٹ کر نکال دو۔ آج بہت سارے لوگ گناہ کی آگ میں گرے ہوئے ہیں، بدیوں ناراضگیوں کی آگ میں گرے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں۔ ہمیں انہیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے بہنوں بھائیوں، جب تک ہم دوسروں کو نہیں بچائیں گے گناہ کی آگ سے، ہم خود بھی نہیں بچ سکتے، کیونکہ خدا کی برکت جو ہے، خدا کی روح جو ہے، تب کام کرے گی جب ہم اس برکت کو استعمال کریں گے۔ اس برکت کو استعمال کریں گے، ہم 200 تک پہنچائیں گے، پھر ہی ہمیں خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر ہم اس برکت کو لے کر دبا دیں گے، اپنے اندر رکھیں گے، 200 تک نہیں جائیں گے، تو لکھا ہے جس کے پاس ہے اس کو دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی چھین لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ یعنی جو تھوڑا سا اس کے پاس ہے وہ بھی خدا لے لے گا اگر اس برکت کو وہ استعمال نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں بھی جا کر خدمت گزاری کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہر خادم کو مختلف برکات ملی ہوتی ہے۔ جب ہم جائیں گے باہر کے علاقوں میں، تعلقات ہمارے بڑھیں گے، ہماری کلیسیا وجود میں آئے گی۔ جب ہم بڑا پروگرام کرواتے ہیں اپنے چرچ میں، تو باہر جب ہمارے ریلیشن ہوں گے، تعلقات ہوں گے، تو ہم جب ہمارے چرچ میں اپنی کنونشن ہوگی، کروسڈ ہوگا، تو ہم ان لوگوں کو بلائیں گے اور وہ دور دراز سے آئیں گے، اور ہمارے چرچ میں ایک اچھی رونق لگے گی، لوگ برکت پائیں گے۔ ہمارے آنے والے معزز مہمان جو ہوتے ہیں، جن کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، وہ دیکھیں گے یہاں پہ خدا نے ان کو بڑی برکت دے رکھی ہے، بڑی روحیں جیت رکھی ہے۔ بہت سارے خاندان اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جگہ پر جگہ جا کر ہمیں خدا کے کلام کی منادی کرنے کی ضرورت ہے، خدا کا حکم ہے۔
جب ہم جگہ بہ جگہ جائیں گے مختلف بیماریوں سے، مختلف طرح کی تصویروں سے، مختلف قسم کے ابلیس کے ہتھ کنڈے جو ہیں، ابلیس کے جو حملے ہیں وہ ہم پر ہوں گے. مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی اسپرٹس رہتی ہیں، بدروہیں رہتی ہیں. جب ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ پڑے گا، ہماری جنگ ہوگی، لڑائی چھڑے گی، تو یوں ہوگا خدا ہمیں سرفراز کرنا شروع کر دیں، نئی نئی برکات ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی. اس وقت ہم اپنے ایک علاقے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اپنے علاقے میں بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے، لیکن خدا کا حکم ہے، کسی انسان کا حکم نہیں ہے کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو. تو جب تک ہم منادی نہیں کریں گے خدا ہم سے خوش نہیں ہوگا. خدا کا کلام گھر گھر جگہ جگہ پھیلانے کی ضرورت ہے. لکھا ہے جب تک ہر ایک گھٹنا میرا کہ نہ جھکے، وہ آسمانیوں کا ہو وہ زمینیوں کا ہو، ہر ایک گھٹنا میرا کہ جھکے گا. تو کیسے جھکے گا؟ جب ہم منادی کریں گے. ہمیں اس بات کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو خدا نے ہمیں برکت دیا ہے اس برکت کی لوگوں کو ضرورت ہے. لوگ پیسے ہوئے ہیں دکھوں میں، پریشانیوں میں، ازدواجی مسائلوں میں، ہمیں ان کو جا کر رہائی دینے کی ضرورت ہے. یسوع کے نام سے ہمیں ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم دوسروں کے دکھوں کو اپنا دکھ نہیں سمجھیں گے، ہمارے دکھ ہماری زندگی میں رہیں گے. ہمارے دکھ جو ہیں وہ ہماری زندگی میں رہیں گے، نہیں نکلیں گے. جب ہم دوسروں کو نظر انداز کرتے کہ نہیں خدا نے مجھے یہ چرچ دیا ہے، یہ علاقہ دیا، یہ بستی دی، بس ادھر ہی میں نے منادی کرنی ہے. نہیں، طرح طرح کے لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہے. تجربہ بڑھتا ہے، ایکسپیرئنس بڑھتا ہے. لوگ مختلف قسم کے جب آپ کو ملتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں. ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم خدا کا یہ حکم نہیں مانیں گے خدا ہم سے خوش نہیں ہوگا، خدا کی حضوری ہم پر نہیں ٹھہرے گی. ہمیں روز بشارت دینے کی ضرورت ہے، روز بروز منادی کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ بلا ناگا دعا کرو، بلا ناگا دعا کرو. میں یہ کہوں گا دعا کے ساتھ ساتھ بلا ناگا منادی بھی ضرور ہے. لیکن صبح بائبل میں کہتے ہیں صبح اپنا بیج بو، شام کو بھی اپنا تٹیلا نہ ہونے دے. یعنی صبح بھی بیج بو، شام کو بھی بیج بو، دو ٹائم. لیکن ہمیں ایک ٹائم بھی مل جائے یہ کافی ہے. شام کو نکلیں اور لوگوں سے تعلقات بڑھائیں، لوگوں سے اپنی محبت کا اظہار کریں کہ ہمیں خدا نے آپ کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے اختیارات دیے ہیں، دکھوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آپ کے پاس بھیجا گیا ہے. عزیزو، یسوع مسیح فرماتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع کا تھا. مسیح یسوع جنگلوں میں، پہاڑوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، جگہ بہ جگہ وہ اپنے باپ کی مرضی پوری کرتا رہا. تو ہمیں مرضی پوری کرنے کی ضرورت ہے، باپ کی مرضی پوری کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم باپ کی مرضی پوری نہیں کریں گے ہماری مرضیاں بھی پوری نہیں ہوگی. ہم انسان کی مرضی ہوتی ہے، گھر میں گاڑی ہو، بنگلہ ہو، پیسے ہوں، یہ ہو، وہ ہو، کلیسیا بڑھ جائے، معجزات ہوں، شفائیں ہوں، بہت ساری خواہشیں ہیں. ہمیں پہلے خدا کی مرضی کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے. داؤد نبی کہتا ہے کہ میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، تب خوشیاں پاؤں گا جب تیری مرضی پر عمل کروں، جب تیری مرضی پر چلوں گا. اس لیے بہنوں بھائیوں تیار ہو جائیے. روحیں جیتنے والا خادم خدا کو چاہیے، گھر بیٹھنے والا خادم نہیں چاہیے کہ بائبل اسٹڈی کر لی، دعا کر لی، گھر میں بیٹھ کے میں خادم ہوں. نہیں، منادی کریں، روز منادی کریں. خدا کے کلام کی بشارت جو ہے دور دور تک جا کے دیں. کوشش کریں کہ ان لوگوں کے پاس جائیں جن تک خدا کا کلام نہیں پہنچا.
آئیسک ٹی وی کے ذریعے تو جگہ جگہ کلام پہنچ چکا ہے، لیکن ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ کس جگہ پہ خدا کلام نہیں پہنچا، یا کس جگہ پہ لوگ غریب ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں۔ ہم کسی وقت کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آئیسک ٹی وی کے ذریعے سب تک کلام کی بلادی ہو رہی ہے۔ ہر خادم کا حق ہے، ہر خدا کے چنے کا حق ہے کہ وہ خدا کے کلام کی بلادی ہر روح ہر چاند تک پہنچائے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں گے، سنیں گے کلام کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں، سن جائے تو خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ دعا کریں گے۔ خداوند خدا کلام کا بیج جو بویا گیا ہے، باعث سے برکت ہو، باعث سے تبدیلی ہو۔ تیری برکت، تیری رحمت، تیری شفقت چاہتا ہوں۔ بھائی جویل خوشی کا جو چینل ہے یہ خدا پیپل آف گاڈ، تیرے بندہ نے مجھے موقع دیا ایک بار پھر تاکہ میں پیپل آف گاڈ پر جویل خوشی صاحب کے چینل پر جا کے خدا کے کلام کی عبادت کر سکوں۔ خدا نے اس چینل کو برکت دے، جویل خوشی صاحب کو، ان کی فیملی کو برکت دے، اس پریئر سینٹر کو برکت دے، اپنے بندہ کی خدمت کی حدوں کو بڑھا، بڑی برکتوں سے مالا کمال کر۔ جو کچھ مانگا سو پا لیا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے آمین، آمین۔